دیکھیے زیادہ صلاحیت اور ٹیلنٹ نہ بھی ہو لیکن ول پاور مضبوط ہو، قوت ارادی مضبوط ہو، تو کم صلاحیت والا انسان بھی بڑے بڑے لائق اور ٹیلنٹڈ لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے آگے نکل جاتا ہے اور ترقی اور کامیابی کے آسمانوں میں پرواز کرتا ہے۔ آج میں آپ کو اس ول پاور کی اہمیت اور پھر ول پاور کو بڑھانے اور مضبوط تر بنانے کا اتنا آسان طریقہ بتاؤں گا کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ول پاور کو استعمال کرنے کا ایک عملی طریقہ بتاؤں گا جس سے انسان پریکٹیکل لائف میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے ول پاور کی اہمیت کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے کتنے ٹیلنٹڈ لوگ کوئی پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج کل کرتے کرتے مہینے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ وزن کم کرنے کے لیے پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی جنک فوڈ وغیرہ نہیں کھاؤں گا، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج میں ایک پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد باقاعدگی کے ساتھ جم جایا کروں گا، لیکن 2-3 دن کے بعد پھر پیٹ نکال کر مست ہو کر بستر پر سو رہے ہوتے ہیں، سے وہ آنکھ نہیں کھلتی۔ کمزور ول پاور والے لوگ اچھی آئی کیو، بہترین ٹیلنٹ، غیر معمولی صلاحیت، قابلیت اور استعداد کے باوجود انتہائی ناکام زندگی گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور دوسری جانب ٹیلنٹ اور صلاحیت کی کمی کے باوجود مضبوط ول پاور والے لوگ کامیابی کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس حقیقت کی روشنی میں عملی زندگی میں قوت ارادی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ول پاور زندگی میں کس قدر اہم ہے۔ دیکھیے اس حوالے سے سائیکالوجسٹ کی دنیا میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن پر مارش میلو ٹیسٹ ایک عرصے سے بہت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اگرچہ اس تجربے کے نتائج کے حوالے سے ریسنٹ پاسٹ میں کچھ کنفیوژن پیدا کی گئی ہے، لیکن اس ایکسپیریمنٹ کے ذریعے عالمی لیول پر جس قدر ول پاور کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وولٹر میشل کی اس یادگار اسٹڈی کو جو 1960 میں کی گئی اور پھر اس کے بعد 1972 میں ریپیٹ کیا گیا اور بعد میں بھی کئی مرتبہ ایکسپیریمنٹس کیے گئے، اس اسٹڈی کو مارش میلو اسٹڈی کہتے ہیں۔ اس ایکسپیریمنٹ میں 4 سال کے بچوں کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا اور ان کے سامنے سویٹس رکھی گئی۔ ان سویٹس کو چونکہ مارش میلو کہتے ہیں تو اس پوری ایکسپیریمنٹ کا نام ہی مارش میلو ایکسپیریمنٹ رکھا گیا۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ایک سویٹ ابھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے 15 منٹ تک سویٹ کو نہ کھایا، 15 منٹ تک انتظار کیا اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا تو آپ کو 2 مارش میلوز، 2 سویٹس ملیں گے۔ اب یہ بچوں کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے اور باہر سے آبزرو کرتے رہے۔ ان بچوں میں سے کچھ بچے ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ نہ کر پائے اور فوراً سویٹ کھا لی، اور کچھ بچوں کو اس قدر سیلف کنٹرول حاصل تھا کہ وہ اپنے کام میں مشغول رہے اور ان سویٹس کو ہاتھ تک نہ لگایا، ان کی طرف دیکھا بھی نہ، اور کچھ وہ تھے جو سویٹس کو دیکھتے بھی رہے، ڈسکس بھی کرتے رہے اور ٹیمپٹیشن کو فائٹ کرتے رہے۔ اب وہ ریسرچر کمرے میں واپس آتا ہے اور سب بچوں کا ڈیٹا لے لیتا ہے۔ 30 سال گزر جاتے ہیں اور اب وہی بچے جوان ہو چکے ہیں۔ وہ 4 سال کا بچہ اب 34 سال کا ہو چکا ہے۔ اس 30 سالہ پرانے تجربے کی روشنی میں جب ان کی حالیہ زندگی کو دیکھا گیا تو ایک حیرت انگیز اور انتہائی دلچسپ ڈسکوری کی کہ جن بچوں کا سیلف کنٹرول یا ول پاور اس قدر مضبوط تھی کہ انہوں نے سویٹس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا بلکہ اس جانب دیکھا ہی نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے 15 منٹ انتظار کرنا ہے، بس 15 منٹس کے لیے صبر کرنا ہے اور اس کے بعد 2 سویٹس ملیں گی۔ یہ وہ بچے تھے جو ایجوکیشن میں، عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں سب سے زیادہ کامیاب تھے۔ زندگی کے جس شعبے سے ان کا تعلق تھا وہ کامیاب ترین لوگوں میں سے تھے، اور جن کی قوت ارادی، جن کی ول پاور اس قدر کمزور تھی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ 15 منٹ کے بعد 2 سویٹس ملیں گی، پھر بھی وہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے اور فوراً وہ سویٹس کھا لی۔ یہ بچے جب جوان ہوئے تو عملی زندگی میں سب سے زیادہ ناکام بچے یہی تھے۔ یہ عملی زندگی میں سب سے زیادہ ناکام تھے اور فیلیئرز تھے۔ اور وہ بچوں کا تیسرا گروپ جو اکثریت پر مشتمل تھا، جو اسٹرگل کرتے رہے اور ٹیمپٹیشن کو فائٹ کرتے رہے، وہ عملی زندگی میں ایوریج قسم کے لوگ تھے۔ اس دور کے سائیکالوجسٹ نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جس کا سیلف کنٹرول اور ول پاور جتنی زیادہ ہوگی، وہ آئی کیو اور ٹیلنٹ یا صلاحیت کے اعتبار سے کم بھی ہو، پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں سب سے زیادہ کامیاب شخص وہی ہوتا ہے جس کی ول پاور مضبوط ہو۔ زندگی میں ترقی اور کامیابی کے لیے ول پاور سب سے اہم ہے۔ اب کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے، بھائی ہماری ول پاور تو بہت کمزور ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بڑی غیر معمولی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یہ ول پاور بڑی آسانی سے ڈیولپ کی جا سکتی ہے، اسے مضبوط سے مضبوط تر بنایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں جس طرح آپ اپنی باڈی مسلز کو ڈیولپ کرتے ہیں، اپنے بائسیپس کو بلڈ کرنے کے لیے آپ جم میں جاتے ہیں اور ایگزسٹنگ موجودہ بائسیپس پر محنت کرتے ہیں، ان کو پمپ کرتے ہیں، یعنی موجودہ بائسیپس کو استعمال کر کے اپنے بائسیپس کو بلڈ کرتے ہیں۔ این اسی طرح آپ اپنی موجودہ کمزور ول پاور پر محنت کر کے اسی کو بڑھا سکتے ہیں۔ گزشتہ 20 سالوں میں نیورو سائنس میں اس فیلڈ میں بہت کام ہوا۔ انسانی دماغ میں ایک خاص ڈیولپڈ حصہ ہے جسے پری فرنٹل کورٹیکس کہتے ہیں۔ انسانی دماغ کا یہ حصہ ہمیشہ مشکل کام کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، یعنی ایک ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ جو کام کرنے کا ہمارا بالکل دل نہیں کرتا، ہمیں بہت بورنگ لگتا ہے، یہ ہمارے اندر وہی کام کرنے کی توانائی پیدا کر دیتا ہے۔
اور جو کام ہمیں انتہائی انٹرٹیننگ اور انتہائی دلچسپ لگتا ہے لیکن ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، تو اس انٹرٹینمنٹ سے بچنے کی یہ ہمارے اندر صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ شدید خواہش اور ٹیمپٹیشن کے باوجود کسی کام سے رکنے اور خواہش نہ ہونے کے باوجود کسی کام کے کر گزرنے کی قوت و توانائی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی انٹرنل فورس کو، اسی باطنی قوت و توانائی کو قوت ارادی کہتے ہیں، ول پاور کہتے ہیں۔ انسان کے دماغ کے اس حصے پری فرنٹل کورٹیکس کو ٹرین اور بلڈ کرنے کا جو انتہائی آسان اور دلچسپ طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گا، ماہرین سائیکالوجسٹ کی ڈسکوری کی روشنی میں اس مسل کو آپ جتنا ٹرین کریں گے آپ کی ول پاور اتنی ہی مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ سائیکالوجسٹ کے نزدیک کمزور ول پاور والے لوگوں کو اپنے لیے بڑے گولز اور مشکل گولز اور لانگ ٹرم گولز ہرگز مقرر نہیں کرنے چاہیے۔ کمزور ول پاور والے لوگوں کو اپنی ول پاور کے مطابق چھوٹے چھوٹے گولز، شارٹ ٹرم گولز، قلیل مدت والے اہداف سے آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ چھوٹے چھوٹے گولز اچیو کر لیتے ہیں نا تو ان کا یہ چھوٹے چھوٹے گولز اچیو کر لینا ان کی ول پاور کو مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ اور اگر قوت ارادی کمزور ہے، برین نروز ہی مضبوط نہیں ہے، گول بہت بڑا ہے، ڈریم بہت بڑی ہے، تو انسان جب وہ گول حاصل ہی نہیں کر پاتا تو وہ ایگزسٹنگ ول پاور بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ بالکل ہی ہمت ہار کر گھر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ پہلے سے ہی ول پاور بہت تھوڑی تھی، اب جب بڑا گول اکمپلش نہ کر پایا تو وہ ایگزسٹنگ ول پاور ہی ختم ہو گئی۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو خود زندگی کے ان مراحل سے گزرے نہیں ہوتے، ان کی اپنی زندگی کی کوئی سٹوری نہیں ہوتی اور چند کتابیں پڑھ کے وہ موٹیویشنل اسپیکر بن جاتے ہیں۔ ایسے سو کالڈ اور نام نہاد ایموشنل اسپیکرز لفاظی اور جذباتی جملوں کے ساتھ لوگوں کو عارضی موٹیویشن تو دیتے ہیں لیکن اپنے مخاطب کے مزاج، اس کے ٹیمپرامنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ول پاور کے مطابق گولز مقرر کرنے کا پریکٹیکل طریقہ نہیں سکھاتے، جس کے نتیجے میں ایک کمزور ول پاور والا شخص عارضی جذبہ لے کر اٹھتا ہے کہ ہاں بھائی اب تو میں انسٹاپیبل ہوں اور اتنے وقت میں کروڑ پتی بن جاؤں گا، ارب پتی بن جاؤں گا اور دنیا میں چھا جاؤں گا، اپنا کاروبار دنیا بھر میں پھیلا دوں گا، اور پھر دوسرے دن یار لوگ اپنے بستر پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ دیکھیے یہ ایسے ہی ہے کہ دو دوست باڈی بلڈنگ کے لیے کسی موٹیویشنل اسپیکر سے موٹیویشن حاصل کرتے ہیں کہ 1 سال میں ہم اپنا جسم انتہائی طاقتور اور خوبصورت بنا لیں گے۔ یہ ان دونوں دوستوں کا ہدف ہے، ان دونوں دوستوں کا گول ہے۔ اب ایک دوست انتہائی تکڑا اور صحت مند انسان ہے اور دوسرا انتہائی کمزور ہے۔ اب وہ صحت مند دوست بڑی آسانی سے 150، 150، 160 kg اٹھا لیتا ہے اور یہ کمزور دوست بھی اسی موٹیویشنل اسپیکر سے موٹیویشن حاصل کر کے اپنے اس صحت مند دوست کا مقابلہ کرتا ہے، اپنی صحت نہیں دیکھتا اور اپنے دوست کی طرح ہی گول مقرر کر کے یہ بھی 150 سے آغاز کرتا ہے اور جم میں جا کر پہلے ہی دن اس کا بیک ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ بڑا مشن لے کر چلے تھے باڈی خوبصورت بنانے کے لیے اور پہلے ہی دن کمر توڑ کر ہاسپٹل میں پڑے ہوئے، اور پھر ساری زندگی جس روڈ پر وہ جم ہے اس روڈ سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اور 1 سال کے بعد جب اس کا وہ صحت مند دوست مسلسل باڈی بلڈنگ کے ذریعے خوبصورت باڈی بنا کر کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ کمزور دوست حیران ہو کر کہتا ہے کہ دونوں نے ایک ہی موٹیویشنل اسپیکر کو سنا تھا، ہمارا مینٹر ایک ہی تھا، ہم نے ایک ہی بندے سے موٹیویشن حاصل کی تھی، ہمارا گائیڈ ایک تھا، ہمارا موٹیویٹر ایک تھا، لیکن میرا یہ دوست کامیاب ہو گیا اور 1 سال گزرنے کے بعد میں تو پھر بھی وہیں کا وہیں پڑا ہوں۔ تو میرے دوست تیری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اپنی جسمانی انرجی کے مطابق اپنا گول مقرر نہیں کیا۔ اگر تو اپنے جسم کے مطابق 50-60 kg سے آغاز کرتا یا بائسپس بنانے کے لیے 5 kg سے آغاز کرتا، 10 kg تک پہنچتا، پھر رفتہ رفتہ بڑھتا، تو نے آغاز ہی 50 سے کر لیا۔ اگر تو اپنے جسمانی قوت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اہداف، اپنے گولز کو مقرر کرتا تو نہ ہی تیری کمر ٹوٹتی، نہ ہی تو ہاسپٹل میں پڑا ہوتا، بلکہ 1 سال کے بعد تیری باڈی بھی تیرے دوست کی باڈی کی طرح شیپ میں ہوتی اور تیرا جسم بھی اس کی طرح انتہائی خوبصورت ہوتا، اور پھر اس کے بعد تو اس مقام پر پہنچ جاتا کہ اب اگر تو چاہے تو بائسپس کے لیے 50 kg بھی اٹھا سکتا تھا اور اپنی کامیابی کا سفر اپنے دوست کے ساتھ جاری رکھتا۔ تیری خطا یہ تھی کہ تو نے شروع میں ہی اپنی طاقت، اپنی انرجی کے مطابق اپنے گولز مقرر نہیں کیے۔ میرے دوستو عین اسی طرح کمزور ول پاور والے نادان دوست بہت بڑے بڑے گولز مقرر کر لیتے ہیں اور مقابلہ ان کے ساتھ کرتے ہیں جن کی ول پاور پیدائشی طور پر نیچرلی بہت مضبوط ہوتی ہے، لیکن یہ کمزور ول پاور والے، کمزور قوت ارادی والے جب اپنی قوت سے بڑھ کر بہت بڑے گولز مقرر کر کے ناکام ہوتے ہیں تو یہ ناکامی ان کی ایگزسٹنگ موجودہ ول پاور جو کمزور تھی اس کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ غور کیجئے گا، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ نقطہ بہت توجہ کے لائق ہے، اس نقطے پر بار بار غور کیجئے گا، بار بار سنیے گا۔ ایسے لوگ چند دنوں میں ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار فلاں کیسے کامیاب ہو جاتا ہے،
میرے دوست وہ اس لیے کامیاب ہوتا ہے کیونکہ اس کی ول پاور زیادہ تھی۔ موٹیویشن حاصل کرنے کے بعد تجھے چاہیے تھا کہ تو سب سے پہلے اپنی ول پاور کے مطابق چھوٹے چھوٹے اور انتہائی آسان اور شارٹ ٹرم گولز مقرر کرتا، اور جب تو یہ چھوٹے چھوٹے گولز اچیو کرتا جاتا تو ان کو اچیو کرنا ہی تیرے پری فرنٹل کورٹیکس کو سملٹینیسلی بلڈ کرتا رہتا، اور 1 سال کے بعد تیری ول پاور، تیری قوت ارادی تیرے دوست کی ول پاور کی طرح بلڈ ہو چکی ہوتی۔ اور اس سال کے دوران وہ جو تو نے چھوٹے چھوٹے گولز اچیو کیے ہیں نا، ان کے ذریعے بھی تو ساتھ ساتھ بہت ساری کامیابیاں بھی حاصل کر چکا ہوتا، اور اس سال کے دوران جب اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو تو بار بار دیکھتا رہتا تو وہ بھی تیری حوصلہ افزائی کا باعث بنتی، تجھے قلبی اطمینان و مسرت اور خوشی حاصل ہوتی، تیری ہمت اور بڑھتی چلی جاتی۔ تو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر کو سن کر ہمارے اندر جذبہ تو بیدار ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ بہت کم بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی ول پاور کا وزن کرنا ہے۔ اپنی ول پاور کو میجر کرنے کے بعد اپنی ول پاور اپنی قوت ارادی کے مطابق اپنے اہداف اور اپنے گولز مقرر کرنے، اور پھر بڑھتے چلے جانا ہے۔ پھر تم انسٹاپیبل ہو، پھر اسکائی از دی لمٹ، پھر کہو کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے، انسٹاپیبل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب جب آپ اس بہت بڑی بیماری اور اس خطا اور اس کے ازالے اور علاج کے طریقے کو سمجھ چکے، تو آئیے اب میں آپ کو اس ایگزسٹنگ مینٹل مسل کے ذریعے اس پری فرنٹل کورٹیکس کو مزید بلڈ کرنے کا اور اپنی ول پاور کو مزید مضبوط کرنے کا ایک انتہائی آسان طریقہ بتاتا ہوں، جس کے ذریعے آپ ایک انتہائی مضبوط ول پاور کے ساتھ دنیا بھر کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ طریقہ اتنا آسان ہے کہ انتہائی کمزور ول پاور والا، بالکل لیزی، سست اور لتھارجک انسان بھی بڑی آسانی سے اس پر عمل کر کے کامیاب ہو سکتا ہے۔ آئیے اب آپ کو یہ دلچسپ طریقہ بتاتا ہوں۔